الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ النساء کی آیت نمبر 36 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. آیت نمبر 37 اور 38 انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. یہ والی آیت بھی پڑھتے ہیں, اگلی بھی 39 بھی پڑھتے ہیں. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. الذین یبخلون, وہ لوگ جو بخل سے کام لیتے ہیں, ویأمرون الناس بالبخل, اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں, ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ, اور چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے, وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ, اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے, جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں رِئَاءَ النَّاسِ, لوگوں کے سامنے دکھلاوے کے طور پر, وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور نہ ہی ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور نہ ہی آخرت کے دن پر. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا, اور جس کسی کا شیطان ساتھی بن جائے, فَسَاءَ قَرِينًا, تو پس وہ بڑا ہی برا ساتھی. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور ان کو کیا تھا کہ اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر.
وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور اس میں سے خرچ کرتے جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ ہمیشہ سے ان کے بارے میں بہت اچھے سے جانتا ہے۔ گزشتہ آیات میں بہت ساری احکامات عطا کیے گئے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ احسان کرو، قرابت داروں کے ساتھ احسان کرو، اسی طرح قریبی پڑوسی کے ساتھ اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ اور مسافر کے ساتھ، اور ساتھ فرمایا کہ وہ جن کو تمہارے دائیں ہاتھ ملکیت مالک بنے ہیں، یعنی تمہارے جو زیر دست لوگ ہیں۔ آخر میں فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، یقیناً اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتا اس سے جو شیخی خورا ہے اور بہت زیادہ فخر کرنے والا ہے۔ فخور یہ مبالغے کا صیغہ ہے، وہ بندہ جو بہت اکڑ میں ہو، بڑا فخر کرنے والا ہو، تھوڑا بہت کچھ مل گیا ہے اس کے اوپر بھی بس اتراتا نہیں پھرتا، اکڑتا، سارا ٹائم اکڑتا رہتا ہے۔ شیخی خوری اور اکڑنا، مختال، یہ وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس پر اکڑ رہا ہے اور شیخیاں بگاڑ رہا ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بعض لوگ ایسے ہیں، ان کے پاس آپ کسی گفتگو میں حصہ لیں تو اگر تذکرہ ہو کہ فلاں بندے کو اللہ نے گاڑی دی ہے تو ہاں ہاں بہت اچھی بات ہے، اور ایک دم سے وہ کیا کہے گا، وہ ہمارے گھر میں 3 کھڑی ہیں، ہمارے گھر میں 3 کھڑی۔ آپ کہیں جی فلاں بندہ ہے، اس کے بچے نے حفظ کر لیا، کہے گا جی ہمارے نا پھوپھی کے بیٹے نے بھی حفظ کیا۔ آپ اس کے سامنے یہ ذکر کریں کہ فلاں بندے کی اس دفعہ باغ میں پھل بڑا اچھا ہو، اور آپ کو کیا بتائیں جی ہمارے ہاں تو ایسے ہوتا تھا اور وہ پھلوں کے ایسے ڈھیر لگے۔ ہر وقت جو ہے وہ ایک تقابل میں اور اپنی چیزوں کے اوپر شیخیاں بگار، پھر اس کے ساتھ جھوٹ کی آمیزش، جو نہیں ہے وہ بھی بیان کرنا، اور جی ایسے ہے تو ویسے ہے، لمبی لمبی باتیں۔ اور جب آپ اس کو دیکھیں کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد پھر ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے تو وہ وہاں پہ بالکل ہاتھ روکے ہوئے بخیل ہے۔ اور پھر اگر کہیں کچھ خرچ کر دیا ہے تو اس کے اوپر اتراتا نہیں پھر رہا اور بیان کرتا نہیں پھر رہا، اور جی ہم نے وہاں یہ کیا، ہم نے وہاں یہ کیا، اور بس جی کیا آپ کو بتائیں کہ جی ہمارے تو بڑے سلسلے ہیں جی، ایسے ہے تو ویسے۔ یہ جو فخر اور غرور ہے نیکی کے اوپر یا خرچ کرنے کے اوپر، اور دوسروں کے سامنے اس کو جتلانا اور احسان جتلانا اور پھر اس کا تذکرہ کرتے رہنا، یہ خرچ کرنے سے پہلے ہو یا خرچ کرنے کے بعد ہو، یہ اللہ رب العزت کو ہرگز پسند۔ یہ عادتیں اور خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کے ناپسندیدہ بندوں کے اندر، اور اس کی وجہ کیا ہے آگے چل کے ان آیات میں بیان ہوئی۔ ان لوگوں کی ایک علامت کیا ہوگی، یبخلون، یہ بخل کرنے والے، جو کچھ ان کے پاس ہے یا تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ ہے نہیں، شیخیاں مار رہے ہیں، اور اگر کچھ آ گیا ہے جو چھوٹا موٹا ہے اس کو بھی اپنے تک روک کر رکھنے کی کوشش میں ہے، کسی اور کو اس میں سے کچھ دینے کو تیار نہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں پاس مال بھی ہے، صلاحیت بھی ہے اور منصب بھی ملا ہے جس سے وہ دوسروں کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، لیکن وہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کوئی بندہ فلاں اتنا بخیل ہے اپنا بخار بھی کسی کو نہ دے، ایسی کیفیت ہوتی۔ بسا اوقات آپ کے پاس سے کوئی پیسے نہیں جا رہے ہوتے، آپ کا کام کتنا سا ہوتا ہے کہ آپ فون اٹھائیں، کسی کو کہیں یار یہ ضرورت مند بندہ ہے اس کی ضرورت پوری کر دو، کسی کو فون اٹھائیں کہیں یار فلاں کا جائز کام ہے اس میں آپ اس کی معاونت کر دیں۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کیے جا سکتے ہیں، لیکن کیا ہے یہ اتنا بخیل ہے کہ کسی کو فون کرنے کو بھی تیار نہیں۔ اور ہم نے تو یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ بعض لوگ اتنے بخیل ہوتے ہیں کہ کسی کا ریفرنس دینے کو بھی تیار نہیں ہوتے، کسی کا ریفرنس دینے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ تو اس حد تک جب انسان کے اندر بخل آ جائے پھر وہ کیا کرتا ہے، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، لوگوں کو بھی بخیلی کی درس دیتا ہے۔ کسی کو دیکھے گا وہ نیکی کے کاموں پر خرچ کر رہا ہے، اس کو کیا کہے گا، او بھائی آپ پاگل ہو، محنت سے کمایا ہوا پیسہ ہے، اس کو ادھر ادھر خرچ کر رہے ہو، اس کو جمع کرو اور اپنے لیے کوئی چیز بناؤ۔ اور پھر اسکیمیں بتائے گا کہ جی فلاں جگہ پلاٹ لو، فلاں جگہ یہ لے لو، آج کل سونے کا ریٹ بڑا چڑھ رہا ہے جی، گولڈ کے بار خرید لو، فلاں خرید۔ سارا ٹائم آپ دیکھیں گے اس کی بات چیت ایسی ہی ہوگی،
اچھا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی کو اچھا مشورہ نہ دے کہ یار کچھ پسنداز بھی کرو، سیونگ بھی کرو. معتدل مشورہ دینا اور کسی کو خیر کی طرف راغب بھی کرنا، ہر وقت جمع کرنے کا ہی کہتے رہنا اور ہر وقت جوڑ توڑ کی باتیں کرتے رہنا، اور جو بندہ خیر کے کسی کام پر خرچ کر رہا ہے اس کو اس سے منع کرتے رہنا، یہ انسان کے بخل کی علامت ہے. خود تو خرچ نہیں کر رہا، کسی اور کو بھی خرچ کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. یہاں تک کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ اپنے پیسے کو اپنے اوپر بھی نہیں لگا سکتے، اپنے لباس پر، اپنے کھانے پر، اپنی سواری پر بھی نہیں لگائے، پاس پڑے ہوئے لیکن بس گن گن کے رکھ رہا ہے اور خرچ کرنے کی ہمت نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کو بھی اس بخل پر لگاتا. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتا اور آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں رکھتا. اگر اللہ پر ایمان ہوتا تو اس کو یہ یقین ہوتا کہ جس اللہ نے آج دی ہے وہ کل بھی دے گا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا. آخرت پر ایمان ہوتا تو یہ اس سوچ کے ساتھ خرچ کرتا کہ مجھے اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا، مجھے لوگوں کے اوپر احسان چڑھانے اور فخر میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جوڑ جوڑ کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آگے بھیجنا ہے. تو اللہ نے فرمایا اس کا نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان. اور جو بندہ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، جس کا ساتھی شیطان بن جائے، اس کا معنی کیا ہوا؟ جو بخل کرتا ہے، جو فخر میں مبتلا ہے، جو شیخی خوری کرتا ہے، اس کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے. شیطان کے لیے آسان ہے کہ اس بندے کو اپنا ٹارگٹ بنا لے اور اس بندے کے اچھا ہم اوپر والے وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتا ہے جو کچھ اللہ نے اس کو اپنے فضل سے دیا ہوا. اب کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کے سامنے اپنے مال کو چھپا کے اس لیے رکھتا ہے تاکہ کوئی آ کر ضرورت مند اس سے طلب نہ کر لے، کوئی مانگ نہ لے. اور اس حد تک بخل میں چلا جاتا ہے کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا کہ میری ظاہری ان چیزوں کو دیکھ کر لوگوں کو پتہ چل جائے گا میرے پاس پیسے ہیں تو مجھ سے آ کر کوئی مانگ لے گا. ایسے کتنے لوگ ہیں ہمارے ساتھ. اچھا، بعض مفسرین نے بیان کیا کہ اس سے مراد یہود ہے. کیوں؟ کہ وہ بخیل بھی ہیں اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، کیا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں ان کے سامنے واضح کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں یہ ہیں اور آپ آخری نبی کے طور پر آئیں گے. یہ علم اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا تھا اور انہوں نے اس کو چھپا لیا. تو دنیاوی اعتبار سے بھی بخیل ہیں، علم کے اعتبار سے بھی بخیل. تو فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے کافروں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. اور یہ لوگ جو ریاکاری کے طور پر خرچ کرتے ہیں، اب ویسے بخیل ہے، کچھ خرچ نہیں کرے گا، کسی جگہ خرچ کرنا بھی پڑ جائے تو اس لیے کرتا ہے کہ لوگ دیکھیں اور واہ واہ کریں. اپنے اوپر بھی کر خرچ کرتا ہے، اندر سے بخیل ہے لیکن صرف اس لیے کہ واہ واہ ہو جائے. اللہ کے راستے میں خرچ کرے تب بھی واہ واہ ہو جائے. تو فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ پر بھی ایمان نہیں لاتے اور آخرت پر بھی ایمان نہیں لاتے. اور وہ حدیث سامنے رہنی چاہیے کہ قیامت کے روز ایسے ہی دکھلاوا کرنے والے خرچ کرنے والوں میں سے ایک سخی ہوگا جس سے جہنم کا آغاز کیا جائے. ایک عالم، ایک سخی اور ایک مجاہد جو ریاکاری کے طور پر یہ کام کرتے تھے. اللہ فرمائیں گے ہاں تم نے خرچ کیا لیکن تمہارا مطمع نظر کیا تھا؟ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، اور لوگوں نے کہہ دیا. تو اس لیے خرچ کرتے ہوئے نیت کو بہت خالص کرنا. اور یہ نیت کا معاملہ بڑا جو ہے نا بڑا یعنی خطرناک ہے. انسان بسا اوقات کسی کام کے شروع میں بدنیتا ہو جاتا کہ جی دکھلاوے کے لیے کر دیا اس نے کام. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کام کے شروع میں بدنیتیں نہیں ہوتے، اس وقت کرتے ہوئے ان کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، لیکن شیطان کا حملہ اس کام کے کرنے کے بعد اور کئی عرصے کے بعد ان کے اوپر حملہ آور ہو جاتا. وہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا، کوئی خیر کے کام کر لیے، اور کچھ عرصے کے بعد شیطان حملہ کرتا ہے تو اس معاملے میں ایسے احسان جتلاتے ہیں اور ایسی گفتگو کرتے ہیں جو ان کے سارے عمل کو برباد کر دیتے، سارے عمل کو برباد کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس. تم اپنے صدقات کو
جتلا کر اور اذیت دیکھ کر باطل نہ کرو، برباد نہ کرو۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، وہ بندہ جو اپنے مال کو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ جس طرح دکھلاوے کے لیے ابتداءً خرچ کرنے والے کی بدنیتی کی وجہ سے اس کا عمل ضائع ہو چکا ہے، بالکل اسی طرح عمل کرنے کے بعد احسان جتلانے کی وجہ سے اس بندے نے بھی اپنا اجر ضائع کر لیا، کیونکہ وہ عمل تو اللہ کے لیے تھا، اس کو اجر اللہ سے لینا تھا۔ اس نے اجر کا مطالبہ کس سے شروع کر دیا؟ جس پر اس نے احسان کیا، کہ تم پر میں نے یہ احسان کیا، تمہارے ساتھ میں نے یہ وقت بتایا، تم پر میں نے یہ خرچ کیا، اور وہ سب ضائع ہو گیا۔ اب جب یہ کہہ دیا ضائع ہو گیا، وہ سارا ضائع ہو گیا۔ اگر یہ نہ کہتا تو اللہ کے ہاں محفوظ تھا۔ کسی بندے نے اس کے احسان کے بدلے میں احسان گزاری کی، مندی کی یا نہیں کی، اس سے قطع نظر اس کا اجر تو اللہ کے ہاں محفوظ تھا۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ کیسے محاورے جنم لیتے؟ نیکی کا زمانہ نہیں ہے جی۔ کیوں؟ اللہ کے ہاں اجر کا دروازہ بند ہو گیا۔ اللہ کے ہاں اجر کا دروازہ تو کھلا ہے۔ اللہ رب العزت کی خاطر جو بندہ عمل کرے گا اس کے لیے آج بھی نیکی کا زمانہ ہے۔ جو لوگوں سے شکریہ کے لیے اور دکھلاوے کے لیے اور احسان مندی کے لیے اور ان سے واپس فائدہ حاصل کرنے کے لیے کرے گا، اس کے لیے بھائی کوئی زمانہ نہیں، نہ پہلے تھا، نہ آج ہے، نہ آئندہ۔ تو اس لیے یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی۔ تو انسان کا حملہ کبھی عمل کرنے سے پہلے، شیطان کا حملہ کبھی عمل کرنے سے پہلے ہوتا ہے، اور کبھی عمل کے بہت عرصے کے بعد بھی ہو جاتا ہے، اور انسان کو اس موقع پر پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اس کو دھتکارنا چاہیے۔ کیوں کہ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، جس کا ساتھی شیطان بن جائے وہ بڑا برا ساتھی ہے، وہ انسان کے اعمال کو برباد کر کے اس کو خسارے میں پہنچا کر جب تک جہنم میں نہ پہنچا لے اس وقت تک نہیں ٹھہرتا۔ اس لیے بہت زیادہ اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ ہمیں جس معاملے پر محنت کرنی پڑی ہے وہ اپنی نیتوں کو درست کرنے پر کرنی پڑی، کہ یہ معاملہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ مسلسل انسان نیکی کرے بھی اور اس کے بعد اس کو سنبھالے بھی۔ والد محترم اکثر یہ بات کرتے تھے کہ لوگوں کے لیے نیکی کرنا آسان ہے لیکن نیکی سنبھالنے والے بہت تھوڑے، اور نیکی کو ایسی ٹوکری میں مت ڈالو جس میں سوراخ ہو اور وہ وہاں سے نکلتی جائے اور ضائع ہوتی جائے، کہ انسان عمل کر رہا ہے لیکن اس کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا۔ عاملۃ ناصبہ، کتنے ہی عمل کرنے والے ہیں کل قیامت کو سوائے تھکاوٹ کے ان کو کچھ نصیب نہیں ہو۔ تو فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان کو کیا ہے کہ اگر یہ اللہ پر ایمان لاتے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے رزق دیا۔ تو انسان کو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہوئے اللہ کے رزق، دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا چاہیے، یہ سمجھتے ہوئے کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر اور آخرت کے دن اللہ سے اجر لینے کے لیے خرچ کر رہا ہوں۔ اور یہاں پر فرمایا مما رزقہم اللہ، خرچ کرتے ہوئے اس کو یہ بھی جاننا چاہیے جو جہاں سے خرچ کر رہا ہوں وہ بھی تو اللہ نے ہی دیا، میں کون سا اپنے پاس سے کچھ لے کر آیا۔ انسان پیدا ہوتا ہے بالکل لباس سے بھی عاری، ہر چیز سے عاری، ہر صلاحیت سے عاری، اللہ تعالیٰ ہی اس کو کتنا کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اگر اس میں سے اللہ کے راستے میں وہ کچھ خرچ کر رہا ہے تو اللہ پر یا کسی پر احسان نہیں ہے، یہ توفیق ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کا اجر بھی اللہ بڑھا چڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ پر تو کسی طرح کا اس کا کوئی احسان نہیں، اس لیے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، لیکن اللہ ایسے لوگوں کے متعلق ہمیشہ سے بڑا بخوبی جانتا ہے کہ جو ایسے شیطان کے ساتھی بن جائیں ان کے لیے پھر آخرت اور اللہ کی رضا کوئی معنی نہیں رکھتی۔ دنیا کی واہ واہ اور تھوڑے سے لوگوں کی واہ واہ تو امپورٹنس اختیار کر لیتی ہے، لیکن اللہ رب العزت جیسی ذات کی رضامندی اور خوشنودی وہ پسے پش چلی جاتی۔ کتنا گھاٹے کا سودا، کتنا خسارے کا سودا ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں دکھلاوے اور ریاکاری سے کیسے بچیں؟ دکھلاوے اور ریاکاری سے بڑا جی حاوی ہو جاتا ہمارے اوپر کہ جی لوگ دیکھ رہے ہیں تو اب کیسے اس سوچ سے جان چھڑوائیں۔ تقابل کر کے دیکھیں، دنیا میں جب دو چیزوں کے درمیان آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں یہاں انویسٹ کروں یا یہاں انویسٹ کروں، یہاں وقت گزاروں یا وہاں وقت گزاروں، تو آپ فوراً دیکھتے ہیں نا کہاں سے زیادہ فائدہ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ دیکھتے ہیں۔ اور عقل مند آدمی جہاں سے زیادہ ریٹرن آ رہا ہوتا ہے فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رضامندی اور لوگوں کی واہ واہ، اس کا آپس میں کوئی کمپیریزن ہے؟ جس کو سمجھو اس کے لیے ان دو کے درمیان کسی قسم کا کوئی تقابل نہیں۔ اللہ رب العزت کی رضامندی
اور اللہ نے جو اجر عطا فرمانا ہے وہ یعنی مقابل بھی نہیں آ سکتا. تمام دنیا کے لوگ یک زبان ہو کر بھی اس کی تعریفیں کرنے لگے تب اس کے مقابل بھی. تو اس لیے یہ کوئی مماثلت ہی نہیں رکھتا کہ کوئی عقل مند انسان لوگوں کی خاطر اللہ رب العزت کی رضامندی کو جھٹلا دے اور لوگوں کے واہ واہ کے پیچھے لگ کر یہ کام کرنا شروع ہو جائے. اس لیے جس بندہ کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے اور وہ واقعتاً اس معاملے میں شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، حقیقتاً ایمان اس کے اندر نہیں ہوتا. اسی لیے فرمایا یہ ایمان والے نہیں. تو بے ایمان انسان پھر کچھ بھی کر سکتا. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رضامندی اور اجر اللہ کے ہاں جو ہے اس کو چھوڑ کر لوگوں کی واہ واہ کے پیچھے نہیں چڑھ سکتا. اور اگر کبھی ایسا ہو تو ایک علاج کیا ہمیں سکھایا گیا ہے کہ کہیں سے تعریفیں سننے کو مل رہی ہیں، لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، تو فوراً یہ دعا پڑھیں، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون واجعلنی خیرا مما یظنون. یا اللہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا اس پہ میری پکڑ نہ کر لیں، یہ تو بہت مبالغہ بھی کر رہے ہیں، بہت کچھ کہہ رہے ہیں، میری اس پر پکڑ نہ ہو جائے. واغفر لی ما لا یعلمون، یا اللہ جو یہ نہیں جانتے تو جانتا ہے، میں کتنے پانی میں ہوں مجھے پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، تو اس لیے میرے وہ گناہ معاف فرما دے جو یہ نہیں جانتے. وَاجْعَلْنِي خَيْرًا مِّمَّا يَظُنُّونَ، جو یہ میرے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ میں اچھا ہوں، نیک ہوں، فلاں ہوں، مجھے اصل میں اس سے بہتر بنا دے، مجھے اصل میں اس سے بہتر بنا. بندہ یہ دعا پڑھے، یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس واہ واہ کے فتنے سے بچا لیتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.